اور یہ پیچھے جو سورہ رعد ہے یا سورہ ابراہیم ہے یہ بھی مکی صورتیں تھیں، تو مضامین تو مکی صورتوں کی طرح سورہ الحجر کے بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جو آپ یہ کہیں کہ جس میں شدت آ گئی ہے وہ انذار کی شدت ہے، اور ان شدید قسم کے انذار پر مبنی ہے سورۃ الحجر۔ یوں کہہ لیجئے کہ مرکزی مضمون سورۃ الحجر کا وہ انذار ہی ہے، اور جو تنبیہ کی صورتحال ہمیں سورۃ الرعد کے اندر ملتی ہے اور سورہ ابراہیم کے اندر ملتی ہے، وہ کہیں شدید تر کیفیت میں اور شدید تر نوعیت میں ہمیں سورہ الحجر میں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ۔ تو سورۃ الحجر، اس کا نام الحجر ہے، الحجر نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ہم جو جس کا معنی پتھر کرتے ہیں، اگرچہ مادہ تو ایک ہی ہے حجر اور حجر کا، لیکن جس کا معنی پتھر ہے وہ حجر نہیں ہے، وہ حجر ہے، اس کا اعراب حجر ہے۔ حجر اسود، کالا پتھر، وہ حجر ہے اصل میں، اور پتھر کے لیے حجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہجر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ہجر کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، ہجرا محجورا، اس کا معنی ہوتا ہے منع کیا گیا، کسی چیز کو روکا گیا ہو، منع کیا گیا ہو، کسی چیز کو بند کیا گیا ہو، تو اس کو ہجر کے یعنی ہا کے زیر کے ساتھ اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ جو الحجر ہے، یہ سورۃ الحجر جو اس کی آیت نمبر 80 سے یہ اس کا نام ماخوذ ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بستی کا نام تھا، اصحاب الحجر۔ یہاں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، کہ جو حجر والے ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان میں ایک حجر کی بستی والے بھی ہیں۔ حجر کہتے ہیں کہ قوم سمود کی بستی کا نام تھا یا قوم سمود کے علاقے کا نام تھا۔ بعض نے حجر کے ساتھ الحجر کی مناسبت یہ بھی بیان کی ہے کہ حجر اور حجر کا مادہ تو ایک ہی ہے، ہا جیم را، اور اس میں ہا جیم را سے کوئی بھی چیز جو ہا جیم را کے مادے سے آئے تو اس میں کسی چیز کی رکاوٹ کے معنی بھی ہوتے ہیں اور اس چیز کی کسی چیز کی سختی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ لہذا حجر کے اندر بھی سختی ہے اور حجر جو پتھر ہے اس کے اندر بھی سختی ہے۔ تو گویا اس میں ایک معنوی مناسبت یہ ہے، الحجر کی جو بستی ہے ان کو یہ عقیدے کے اعتبار سے لوگ سخت دل تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، لہٰذا اس کو اصحاب الحجر کہا گیا کہ نرم دل نہیں تھے یہ، بلکہ سخت دل لوگ تھے، سخت دل لوگوں کی بستی تھی انہوں نے۔ اور ظاہر ہے نبیوں کو جو جھٹلانے والا ہے وہ سخت دل ہو سکتا ہے، نرم دل جو ہے وہ کیسے نبیوں کو جھٹلائے گا، اور وہ تو نبیوں کو فوراً تسلیم کر لے گا۔ اور جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ بہت سارے ایسے پتھر ہیں جن کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، لیکن جو کافر کا دل ہوتا ہے، جو لعنتی دل ہوتا ہے، وہ تو اس کے اندر قساوت قلبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بہرحال الحجر وہ بستی ہے، وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود نے سکونت اختیار کی تھی۔ قوم سمود سکونت پذیر تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان کا ذکر بھی چونکہ آیا ہے اس سورت کے اندر، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر۔ اور ایک بات اس کے مرکزی مضمون کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں انذار ہوتا ہے، یعنی مرکزی مضمون تو انذار ہے، تنبیہ، انذار یا دھمکی کہہ لیجئے کافروں کو، اور دوسرا اس کے اندر جہاں انذار ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے یہ انذار معاندین نبوت کو ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاندین تھے اولین کفار مکہ تھے، اولین معاندین نبوت وہ کفار مکہ تھے۔ لہٰذا جہاں کہیں
قرآن حکیم میں انذار کا پہلو بیان ہوا ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں، وہاں اس انذار کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو کفار مکہ ہیں، اور اس انذار کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے اور تشفی کا پہلو بھی ہے کہ جس طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے برے انجام سے، تو ان کا برا انجام گویا اہل ایمان کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہے، اور ان کے لیے اللہ کے انعامات کا پیش خیمہ ہے، اور ایک دن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دینی ہے، اس کی خبر بھی اس انذار کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں پہلو ہمیں بدرجہ اتم موجود ملتے ہیں اس سورہ حجر کے اندر۔ البتہ سورۃ الحجر کے زمانہ نزول کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اختلاف مفسرین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زمانہ نزول اس کا ہے تو مکی، لیکن یہ مکی دور میں اخیر زمانے کی صورت ہے، جیسا کہ تسلسل ہے سورۃ الرعد کا، سورہ ابراہیم کا، کہ جس طرح کے بیانات، جس طرح کے مضامین وہاں بیان ہو رہے تھے اسی طرح کے مضامین سورہ الحجر کے اندر ہیں، لیکن سورۃ الحجر کے مضامین جو ہیں وہ زیادہ، اس کے اندر انذار کی شدت ہے۔ تو گویا بالکل قبل از ہجرت جب کفار مکہ کے مکر کا بیان بھی ہوا سورہ ابراہیم کے آخر پہ، اور جس کا ذکر سورہ انفال میں تھا، میں نے اس کی مناسبت بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی مناسبت بھی آپ کو بیان کی، جب اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا وقد مکروا آیت نمبر 46 کے اندر کہ وقد مکروا مکرہم، کہ انہوں نے جو سابقہ امتیں تھیں انہوں نے اپنا مکر، اپنا چال چل لیا اور اپنی چالیں چل لیں، اور یہاں یہ جو کفار مکہ ہے یہ اپنی چال چل رہے ہیں۔ تو یہ گویا بالکل آخری زمانے کی صورت، مکی دور میں آخری زمانے کی صورت ہے جب کفار مکہ کی چالیں اپنے عروج پر تھیں، اور یہی مناسبت جو ہے وہ اسی لیے انذار کے اندر شدت آئی ہے، اور اسی مناسبت سے بہت سارے جو مفسرین ہیں، بلکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اخیر زمانے کی، لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے، یعنی بالکل شروع جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ اس دور کی صورت ہے۔ انہوں نے اس کی مناسبت یہ دیکھی ہے کہ ابتدا میں بھی انذار ہوا ہے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ابتدا تو انذار سے ہی ہوتی ہے، قوم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کرو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سورہ نجم، اس میں بھی انذار ہے اور وہ بھی ابتدائی دور کی ہے، اور جو صورتیں ابتدائی دور ہے اس کے اندر بھی انذار کا پہلو موجود ہے۔ اور ایک اور مناسبت ان مفسرین نے ابتدائی دور کی صورتوں کے ساتھ جو قائم کی ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سورہ الحجر جو ہے یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، نہ کہ مکی دور کے اخیر زمانے میں، بلکہ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ وہ مناسبت ہے اس کی آیات کا جو چھوٹا ہونا ہے، کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیات، باقی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات خاص طور پہ مدنی صورتوں کی تو لمبی لمبی آیات ہیں، اس میں ہمیں سب سے لمبی آیات بھی ملتی ہیں۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت ہے، اور آیت دین جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے۔ آیت البر وہ بھی لمبی آیات میں سے ہے۔ تو لمبی آیات جو ہیں سورہ جو ایسی صورتوں میں زیادہ ہیں جو مدنی صورتیں، لیکن جو مکی صورتیں ان میں عام طور پہ چھوٹی آیات، اور خاص طور پر جو ابتدائی دور میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات، جیسے سورہ نجم کا میں نے حوالہ دیا، اس میں چھوٹی چھوٹی آیات، تو سورہ شعراء کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات۔ تو یہاں بھی سورہ الحجر کی جو آیات ہیں یہ بھی اگرچہ صورت بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اس کی آیات جو ہیں وہ 99 اس کے اندر آیات ہیں، اور یہ آیات اتنی زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نسبتاً اس کی آیات کا جو حجم ہے وہ چھوٹا ہے، کم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چھوٹے جملوں پر مشتمل آیات ہوتی ہیں اس کے اندر ردم کی کیفیت بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ یوں لگتا ہے کہ ابتدائی ایام میں، جن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ابتدائی ایام کی صورت ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ابتدائی ایام میں قرآن کے ردم کا بھی ایک خاص نوعیت تھی، اور
اس خاص نوعیت کے ردم کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے ابتدائی ایام میں۔ ان دونوں مناسبتوں کی وجہ سے انذار اور چھوٹی آیات، ان دونوں مناسبتوں کے سبب وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہے تو یہ مکی لیکن یہ ابتدائی دور کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مناسبت اگرچہ موجود ہے، لیکن اس مناسبت کے ساتھ باوجود، اس مناسبت کے ساتھ ساتھ جو اس صورت کے اندر انذار کی شدت کا بیان ہے، اس سے یہی یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی نہیں بلکہ یہ آخری دور کی صورت ہے۔ ابتدائی دور میں تو تفہیم بھی ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ جیسے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، بنیادی حقائق سمجھائے جاتے ہیں، اور ابتدائی دور میں کوئی اتنے جو ہیں وہ اعتراضات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نوعیت کے نہیں تھے جو آہستہ آہستہ جو ڈیولپ ہوتے رہے ہیں اعتراضات ان کے۔ ظاہر ہے کہ جب ابتدائی طور پر آیات سنی تھی، ابتدائی طور پر قرآن سنا تھا، تو جھٹلایا تو کفار مکہ نے تھا ابتدا سے، لیکن اعتراضات کی جو بھرمار ہے وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئے ہیں آیات، ان کے اعتراضات، اور ان اعتراضات کا قرآن اس سورۃ الحجر کے اندر چونکہ ذکر ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے، بعض اعتراضات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور بعض اعتراضات ایسے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے جوابات، ان کے اعتراضات اور اشکالات جو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہیں، ان کا جواب دیتے ہوئے ایک تفہیم کا انداز نہیں، اور ایک دوسرے کو یعنی جیسے دوسرے کو واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے وہ انداز نہیں، بلکہ دھمکی کے انداز میں کہ سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ، نہیں تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور یہ انداز ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے، حکمتوں بھرا اسلوب، اس میں یہ حجت تمام ہونے کے بعد ہی اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہی یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہی بات درست ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ مکی دور کے بالکل آخری ایام میں۔ اس صورت کو مضامین کے اعتبار سے آپ 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ اسلوب اپنا رکھا ہے اپنی اس درس قرآن میں کہ اس کو مضامین میں اس کے مختلف قرائن ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں ایک جو اکثر میں حوالہ دیتا ہوں کہ جو خلیل الرحمن چشتی صاحب ہمارے بزرگ، ان کی کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اس سے بھی میں اکثر استفادہ کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی قرآن حکیم کے آیات، صورتوں اور آیات کو الگ الگ کر کے مضامین میں تقسیم کیا ہے، تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو اس طرح کے جو نظم قرآن کے حوالے سے جو مختلف قسم کی تقسیمیں ہیں، ان کو اگر سامنے رکھیں تو یوں سمجھ آتی ہے کہ بنیادی موضوع تو انذار ہے، لیکن اس انذار میں جو پہلی 15 آیات ہیں، اس میں قرآن اور صاحب قرآن کے جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو انذار اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب تذکرہ کر کے اعتراضات کا یا اعتراضات کا تذکرہ کیے بغیر جواب بھی دیا ہے، اور ساتھ برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور دھمکی کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ تم اگر باز آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اسی طرح آیت نمبر 16 سے 25 تک آخرت اور توحید، یہ جو بنیادی عقائد میں سے ہیں، ان کے اوپر آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 50 تک اگرچہ قصہ آدم و ابلیس سادہ سا اگر آپ اس مضمون کا احاطہ کریں اور اس کو عنوان دیں تو یہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز بھی بڑا ہی یہاں پہ خوفناک انداز، یعنی تنبیہ کا انداز۔ ویسے تو قصہ آدم و ابلیس جس طرح سورہ اعراف کے اندر بیان ہوا ہے اتنی تفصیل سے شاید کہیں اور نہیں بیان ہوا، سب سے زیادہ تفصیل سے وہاں بیان ہوا، لیکن وہاں انذار کا اور تنبیہ کا اور برے انجام کا کوئی اس طرح سے یہ پہلو نمایاں نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ جس طرح سے عقیدے کے بارے میں اور ابتدائی آفرینش کے بارے میں مختلف قسم کے حقائق سے آگاہی مقصود ہو اور انسان کو اپنے جو ابتدا ہے وہ اس سے آگاہی دینا مقصود ہو، اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا تفہیم۔ لیکن یہاں پہ نہ ترغیب ہے نہ تفہیم ہے، بلکہ یہاں تو خوفناک انجام
اور خاص طور پر جو ابلیس نے تکبر کیا، یعنی قصہ آدم و ابلیس میں یہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ جو ابلیس نے تکبر کیا اور اس کا جو انجام ہوا اس کا ذکر کر کے آیت نمبر 26 سے 50 تک گویا اس میں بھی کفار مکہ کے لیے اور رہتی دنیا کے کافروں کے لیے تنبیہ کا اور انذار کا انداز یوں اپنایا گیا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس سے آپ یہ عبرت اور نصیحت پکڑیں کہ ابلیس نے تکبر کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا انکار کیا اور پھر انتہائی برے انجام کا شکار ہوا۔ لہٰذا کوئی بھی اگر ابلیسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تکبر کا شکار ہو کر اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جو بھی پس پشت ڈالے گا اس کا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا یہ بالکل یہ بھی انذار کا ہی ایک انداز ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 84 تک یوں کہہ لیجئے کہ اس میں پھر انذار کو سابقہ جو امتیں ہیں یا سابقہ اقوام ہیں ان کے انجام کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سے انذار کیا گیا ہے۔ یہ بھی انذار، اور سابقہ اقوام میں عام طور پر جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں سابقہ امتوں کا ذکر، اس میں 6 اقوام کا ذکر، جیسے سورہ شعراء ہے یا سورہ اعراف ہے یا سورہ ہود ہے، تو اس میں عام طور پہ 6 اقوام کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں 6 اقوام کا ذکر نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 51 سے 58 تک، پھر قوم لوط کا ذکر ہے آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، پھر آگے 2 آیتوں میں قوم شعیب کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ، یا یہاں کہا گیا ہے ان کو اصحاب الایکہ، گھنے جنگلات والے، تو آیت نمبر 78-79 میں ان کا ذکر ہے اور بالکل مختصر سا ذکر، اور اس کے بعد قوم سمود جن کو یہاں اصحاب الحجر کہا گیا ہے، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک جو ہے وہ ان کا ذکر ہے۔ گویا 4 نبیوں کی اقوام کا، قوم سمود جس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان 4 اقوام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، بالکل ایسے جیسے اشارتاً آدمی کرے، اور کوئی کہانی نہیں سنائی گئی بلکہ اشارات کر کے اصل مقصد وہی انذار اور تنبیہ ہے اور برے انجام سے خبردار کرنا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شدید تر انذار جو باقی صورتوں میں بھی ہے لیکن یہاں شدید تر طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورت کے آخر پہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 99 تک بالکل ملتا جلتا انداز اختیار کیا گیا ہے، جو سورہ ابراہیم کے آخر پہ ہم نے دیکھا کہ قیامت کا منظرنامہ ہے اور اس کے ذریعے سے انذار کیا گیا ہے، تو یہاں آیت نمبر 85 سے 99 تک بھی قیامت کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور گویا برے انجام سے خبردار کیا ہے کافروں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ ہدایات دی گئی ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود آپ کام جاری رکھیں اور اللہ کی بندگی بھی کرتے رہیں، اور اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے کرتے رہیں اور نبوت کے تقاضے بھی پورے کرتے رہیں، اور یہ بظاہر ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ ہدایات تمام جو جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی ہیں کہ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور ڈٹے رہیں۔ یوں پوری کی پوری جو سورۃ الحجر ہے اس میں دونوں پہلو آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں، ایک طرف شدید قسم کا انذار، خبردار کرنا برے انجام سے کافروں کو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینا، یہ مقصود ہے۔ اور یہ گویا خلاصہ ہے سورۃ الحجر کے مضامین کا۔ آج کے درس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت فرمائے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورت کے مطالعے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔